اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 25 شوال کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے اور ماہ شوال کے آخری دن چل رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ماہ شوال کے آخری دنوں میں جو بھی آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں اس وظیفے کو آپ لازم کیا کریں، کیونکہ ایک ہی دن کا عمل ہے، ایک ہی دن کا وظیفہ ہوتا ہے، لیکن اس کے فوائد و برکات و فضائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں، پریشانیاں خوشحالیوں میں بدل جائیں، بے سکونیاں امن و سکون میں بدل جائیں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کے کرنے سے اللہ کریم آپ کی تمام مشکلات کو آسان کرے گا، تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے آپ کو نجات ملے گی، اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برسے گی۔ اس کے علاوہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، قرض کی ادائیگی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اللہ پاک کی غیبی مدد کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ملازمت چاہتے ہیں، کوئی نوکری چاہتے ہیں، تو آپ نوکری حاصل کرنے کے لیے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی ناجائز مقدمے میں پھنس گئے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آپ کسی ناجائز کام میں پھنس گئے ہیں، تو آپ پھر بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، بشرط یہ اگر آپ حق پہ ہوں گے تو اللہ کریم آپ کی مدد کرے گا، اگر آپ ناحق ہوں گے پھر بھی یہ عمل کریں گے تو اس کا آپ کو نقصان ہوگا اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر اس عمل کو کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کے کرنے سے اللہ کریم آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے گا، ہر نیک حاجت اور دلی مراد کو پورا کرے گا۔ یاد رکھیں، سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پیش آئی۔ سب سے بڑا لاک ڈاؤن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں لگا تھا۔ بہت ہی مشکل ٹائم تھا اور بہت زیادہ اندھیروں میں وہ رہ رہے تھے، سمندر کے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، اور اس کے علاوہ جو رات ہوتی ہے اس کے اندھیرے میں، اور بھی بہت زیادہ اندھیرے تھے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے برداشت کیے، صبر و تحمل سے کام لیا، اللہ کا ذکر کیا، مایوس نہیں ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں مشکلات سے نجات دی اور انہیں ان کے مقصد میں کامیاب کیا۔ تو آپ جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو مایوس نہ ہوا کریں۔ اگر آپ مایوس ہیں تو آپ توبہ استغفار جتنا ہو سکے اس کا ورد کیا کریں، توبہ استغفار، توبہ استغفر اللہ کا آپ ورد کیا کریں۔ یاد رکھیں، جب آپ پریشانیوں میں اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کے جب آپ قریب ہو جائیں گے تو اللہ کریم آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ جب اللہ بندے کے قریب ہوگا تو بندہ اللہ سے رو رو کر مانگے گا تو اللہ اسے ضرور عطا کرے گا۔ یاد رکھیں، اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میں بندے کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو جب اللہ ہمارے اتنا قریب ہے تو کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے اللہ کو یاد کریں جو تمام لوگوں کو، تمام جہانوں کو، تمام انسانوں کو، چرند پرند حیوانات کو پالنے والا ہے۔ آپ اس سے اپنے مشکلات کا سوال کریں، اس سے سوال کریں، اللہ کریم آپ کی غیبی مدد ضرور کرے گا۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کے نام پہ شروع کیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہوگا۔ جس طرح آپ نے اقصی اسلامک ایجوکیشن کے چینل کو سپورٹ کیا ہے، اسی طرح آپ نے مانو فوڈ سیکرٹس والے چینل کو بھی سپورٹ کرنا ہے۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے قابل احترام ہوگی، ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ تو اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ آپ نے 25 شوال والے دن
کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ 100 مرتبہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرنا ہے، اور 100 مرتبہ ہی آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی آپ نے 2 تسبیحات ان کلمات کی کرنی ہے، اول آخر درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے تو دعا آپ نے جائے نماز پہ بیٹھ کے سجدے کی حالت میں کرنی ہے، یعنی آپ وضو کر کے اس عمل کو، اس وظیفے کو اگر کریں گے تو اس کے فضائل اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اگر آپ کا وضو نہیں پھر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے دعا مانگنی ہے وضو کر کے جائے نماز پہ آپ نے بیٹھ کے سر سجدے کی حالت میں رکھ کے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک مصیبتوں کو ختم کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، رزق دولت میں اضافہ ہوگا، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے، اللہ کریم کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی، اور سجدے کی حالت میں جو دعا بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ کی دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز ملے گا، بشرط یہ دعا کے اول آخر بھی آپ نے 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسے گی، آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، بشرط یہ کہ وہ جائز ہو۔ اس کے ساتھ ایک ضروری بات اور سنتے جائیں کہ جو دعا بھی آپ نے مانگنی ہے اس دعا کا آپ نے یقین رکھنا ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے میں اللہ سے جو دعا مانگوں گا یا مانگوں گی اس دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز ضرور ملے گا۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہو سکتا ہے اس عمل کے کرنے کے بعد ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو، بلکہ یہ سوچ رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ اس عمل کے کرنے سے ہمارا یہ کام ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ کی رحمت جب بندے پر برستی ہے تو بے بہا برستی ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔